عدل کہتے کس کو ہیں؟ وضع الشیء فی محلہ، اور اس کا مقابل اور جو اس کا ضد آ رہا ہے اس کو ظلم کہتے ہیں۔ اور ظلم کی تعریف یہ ہے کہ وضع الشیء فی غیر محلہ، کہ کسی شے کا اس کے محل سے ہٹا کر رکھنا۔ یہ عدل صرف یہ نہیں کہ زمین کا کیس ہوگا تو عدل ہوگا، یا کوئی طلاق نکاح کا مسئلہ ہوگا تو عدل ہوگا۔ یہ انسانی ساری زندگی میں عدل جاری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ انسان اور مخلوق کا عدل یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ مخلوق کا کسی طرح کا بھی شرک کرنا، کسی طرح کا بھی شریک ٹھہرانا، یقین مانیے یہ کائنات کا اتنا بڑا ظلم ہے، اتنا بڑا ظلم ہے۔ قرآن کریم کی خود آیت اس پر شاہد ہے۔ فرمایا تکاد السماوات یتفطرن منہ وتنشق الارض وتخر الجبال ہدا ان دعوا للرحمن ولدا۔ یہ آیت کریمہ بتلا رہی ہے کہ قریب ہے کہ آسمان گر جائے، قریب ہے زمین پھٹ جائے، قریب ہے کہ یہ پہاڑ روئی کے گالوں کی طرح ہو کر کے اڑنا شروع ہو جائے۔ بھئی کس وجہ سے؟ ان دعوا للرحمن ولدا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ایک قوم نے بیٹا بنا کر پیش کیا ہے۔ اس جرم کی پاداش میں یہ ہو جانا چاہیے تھا۔ یعنی کائنات کا سب سے بڑا ظلم شرک ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمارا عدل کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنی امت کا عدل یہ ہے، ہم بھی پوچھے جائیں گے۔ ایسا نہیں کہ صرف جو جسٹس کی سیٹ پر بیٹھا ہوا ہے، عدالت کی کرسی پر بیٹھا ہوا ہے، اس سے تو عدل کے بارے میں پوچھا جائے گا اور ہم تو سارے چونکہ بخشے بخشائے ہیں۔ ایسا نہیں، ہمیں بھی ایک عدالت میں پیش ہونا ہے اور ہم سے پوچھا جائے گا کہ تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو امام الانبیاء والمرسلین ہیں، ان کے آ جانے کے بعد کیا تھا کہ تم نے غیروں کی روش اختیار کی؟ کیا تھا کہ تم نے غیروں کا طور طریقہ اختیار کیا؟ ان کی تہذیب کو اپنے کلچر میں اور اپنے دلوں میں جگہ دی، اپنے گھروں میں جگہ دی، اپنے لباس میں جگہ دی، اپنے سوٹ بوٹ میں جگہ دی۔ یہ پوچھا جائے گا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عدل یہ ہے کہ حضور کی تابعداری کامل اختیار کی جائے، نہ صرف نمازوں میں۔ نماز میں تو ماشاء اللہ سے الحمدللہ ثم الحمدللہ، یہ بھی اللہ کا شکر ہے کہ احباب پوچھتے ہیں اس طرح سجدہ ہو جاتا ہے یا نہیں۔ یہ ایک آدمی نے سجدہ کیا، پیچھے پاؤں بھی اٹھا لیے، آیا اس کا سجدہ ہو گیا یا نہیں، بہت بڑی بات ہے۔ سجدے میں پاؤں کا لگا رہنا ضروری ہے۔ سجدے میں پاؤں اٹھ جائیں اور اتنی دیر اٹھ جائیں کہ تسبیحات کہتے ہوئے پاؤں نیچے نہیں ہیں، نماز نہیں ہوتی۔ لیکن بھائی یہ ایک نماز کا مسئلہ نہیں۔ یہ آج تک کبھی کسی نے نہیں پوچھا کہ بھائی میں نے اتنے عرصہ ہو گیا ہے، حضور کے طور طریق سے میں نے اپنے چہرے کو بدلا ہوا ہے، کیا میری زندگی ہو رہی ہے یا نہیں؟ یہ کبھی نہیں پوچھا۔ یہ نہیں پوچھا کہ بھئی اسلام کے مطابق میرے گھریلو احکامات، بیوی کے ساتھ عدل کا کیا سلسلہ ہے، اولاد کے ساتھ عدل کا کیا ہے، والدین کے ساتھ عدل کا کیا ہے، کچھ بھی نہیں پوچھتے۔ کیوں نہیں پوچھتے؟ یہ ساری باتیں ہمارے اوپر آتی ہیں، اس لیے ہم نہیں پوچھتے۔ ہم پوچھتے وہ ہیں کہ جو مولوی صاحب کہتے ہیں ہاں جی اب آپ بخشے ہوئے ہیں اس لیے کہ آپ کی نماز ہو گئی ہے۔ صرف نماز زندگی نہیں ہے، پوری زندگی جو پیدائش سے وفات تک، بلوغت سے وفات تک کا سارا سلسلہ پوچھا جائے گا۔ ایک ایک بات پوچھی جائے گی۔ حضور سے عدل کیجئے۔ فرمایا مخلوق کا اپنے خالق سے اور امت کا اپنے محبوب آقا سے، اور ایسے ہی ایک دوسرے کے ساتھ عدل والا معاملہ ہونا چاہیے۔ والدین کے ساتھ جو عدل ہے ان کی فرما برداری ہے، اولاد کے ساتھ عدل یہ ہے ان کی تربیت ہے، ان کی اچھے اسلوب میں ان کی تربیت کرنا، ان کو حلال کھلانا، یہ ہے اس عدل سارے کے نام نظام عدل اسلام ہے۔ دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اسلام کے ان اصولوں کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ عدل کو صرف عدالتوں میں ہی نہیں بلکہ اپنے گریبانوں میں جھانک کر کے بھی ہمیں دیکھنا اور تلاش کرنا چاہیے کہ آیا ہم کتنے عادل ہیں۔ جب ہم عادل ہوں گے تو اوپر ہمارے آنے والے بھی ہمارے ساتھ عدل و انصاف کریں گے۔ اللہ کریم ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا
قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله